اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسه، کہا بادشاہ نے کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے عن نفسہ ہی اس کی خواہش کے بارے میں۔ قلنا حاشا للہ، کہا ان عورتوں نے پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے جانی اس میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، کیا نام تھا عزیز مصر کا نام کیا تھا؟ قطفیر۔ کہا عزیز قطفیر نے، کہا عزیز کی بیوی قطفیر کی بیوی زلیخا نے، الآن حصحص الحق، اب ظاہر ہو چکا حق، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے مطالبہ کیا اس سے اس کی خواہش کے بارے میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے بے شک نہیں میں نے خیانت کی اس کی غیر حاضری میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں چلنے دیتا داؤ خیانت کرنے والوں کا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نہیں میں بری کہتی اپنے آپ کو بے شک نفس البتہ حکم کرتا ہے برائی کا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پہ رحم کیا میرے رب نے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي، کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، میں خالص کر دوں اسے اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ، پس جب گفتگو کی اس سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہا بے شک تو آج کے روز ہمارے پاس مکین معتبر امانت دار ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا یوسف علیہ السلام نے کر دے مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار، انی حفیظ علیم، بے شک میں نگہبان جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح قوت دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھکانہ پکڑتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے۔ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تھے وہ ڈرتے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، درباریوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ رہا ہونے والوں میں ساقی نے کہا مجھے اجازت دو، جیل میں ایک شریف الطبع آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اس نے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، خواب بیان کیا، انہوں نے تعبیر بتلا دی، پوچھی تعبیر تھی، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی مل گئی، تدبیر کے بعد تبشیر بھی مل گئی۔ آیا اس نے آ کر بادشاہ سے کہا یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ قاصد دوبارہ لوٹا، یوسف علیہ السلام نے اسے لوٹا دیا۔ کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ،
ذرا بادشاہ سے ان عورتوں سے پوچھیں، ان عورتوں کے بارے میں مجھے بتلائیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پوچھیں کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں قاصد کو واپس کیا؟ تاکہ میری پوزیشن واضح ہو جائے اور میری پوزیشن ان لوگوں کے سامنے بالکل کھل کر سامنے آ جائے کہ میں کیا ہوں اور مجھے قید میں کیوں ڈالا گیا، میرے اوپر لگنے والے الزام کی حقیقت کیا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبوت کا تاج پہننے والے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں باہر نکلوں گا لوگ تان کریں گے، کہیں گے کل تک اس آدمی کی یہ پوزیشن تھی، یہ جیل میں تھا فلاں الزام میں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ضروری سمجھا، پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی شبہ ہو کہیں، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کا ازالہ۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، رمضان کا مہینہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اعتکاف کی حالت میں، روشنی کا عام انتظام ہوتا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمرے حجرے بھی قریب قریب تھے۔ پہلے نمبر پہ ام المؤمنین امی عائشہ کا حجرہ، پھر حضرت حفصہ کا، پھر حضرت ام سلمہ کا، یہ کے بعد دیگرے، اور بھی معتکفین تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کام کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے آپ کی ازواج میں سے 2 یا 3 یا 4 آپ کے پاس تشریف لائیں، انہوں نے آپ سے گفتگو کی۔ 2 یا 3 تو چلی گئیں، ایک آپ علیہ السلام کے پاس ٹھہری رہیں، یہ غالباً حضرت صفیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، جب جانے لگیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صفیہ آپ نے حجرے میں چلی جاؤ، میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت صفیہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں داخل ہو گئیں، 2 شخص نظر آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہو؟ من انتما؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک اسید بن حضیر اور ایک عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ ایک خاتون میرے پاس سے نکلی ہے؟ میں کہا رسول اللہ بالکل دیکھا ہے، ہم نے آپ کو بھی کھڑا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میری بیوی صفیہ تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور خاتون آپ کے پاس آئی ہو؟ کوئی ایسا تصور میں لا سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اسی طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ میرا کام ہے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا۔ ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کوئی اور خاتون آئی تھی اور رات کے وقت جا رہی ہے۔ فرمایا جہاں شبہ اپنی پوزیشن کو واضح کر دینا چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، کوئی کسی کی سوچ کا مالک نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی سوچ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور نہ کوئی کسی کو سوچنے پہ روک سکتا ہے۔ جو جس کا جی چاہے سوچے، جیسے سوچے،
ہاں اچھی فطرت کے مالک اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، خبیث الفطرت بری سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ برا سوچتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت صدیق اکبر غار ثور میں تھے، آپ سنتے رہتے ہیں، کافر غار کے دروازے تک پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اظہار کی اپنے غم کا کہ اللہ کے رسول اگر وہ اپنے پاؤں پہ نظر ڈالیں تو سیدھی غار میں ہم پہ پڑے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ اس میں موجود نہیں ہے شیخ کی گفتگو میں، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رافضیوں کی سوچ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے جان بوجھ کر یہ بلند آواز سے کہا تاکہ کافر حضور کو شہید کر دیں معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں دیکھو کافروں نے تو اعلان کر رکھا تھا جس نے محمد الرسول اللہ کو پکڑ لیا 100 اونٹ ملیں گے، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100 اونٹ کا اعلان تھا نا، وہاں صدیق اکبر کے بارے میں بھی 100 اونٹ کا اعلان تھا، وہاں حضرت صدیق کے بارے میں بھی 100 اونٹ کا اعلان تھا۔ اگر حضرت صدیق معاذ اللہ تمہاری سوچ کے مطابق محمد الرسول اللہ کو شہید کروانا چاہتے تھے تو کیا صدیق بچ جاتے؟ 100 اونٹ تو ان کے بھی انہوں نے جناب انعام کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ وہ خبیث الفطرت ہے نا، بغض اصحاب ہے ان کے سینوں میں، وہ ان کی سوچ ہے۔ اور سلیم الفطرت لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہمدرد غمخوار پیغمبر کا کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا ان اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ معاملہ، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول، صدیق کی جان ضائع ہوئی تو ایک جان کا نقصان ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی جان ضائع ہو گئی تو پوری امت کا نقصان ہے۔ اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے، یہ کیا ہے؟ اپنی اپنی سوچ ہے ان کی۔ تو اس طرح ہمارے شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک عربی انگریز مورخ ہے، وہ مسند احمد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ حدیث ہے، کہتے ہیں اس کا مکمل مطالعہ رکھتا ہے۔ اس نے مسند احمد کی روایات کی روشنی میں حبشہ کی ہجرت کا سارا سفر جو اس کے ذہن میں آیا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکالا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مسلمانوں کا حبشہ اس لیے بھیجا تھا جا کے واویلا کریں تاکہ حبشہ والے مکہ والوں پہ حملہ کریں، اور یہ اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں جا کے پناہ لے رہے ہیں، اور یہ اس کی سوچ ہے۔ تو اپنی اپنی سوچ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے وجود میں اسی طرح شیطان گردش کرتا ہے جس طرح خون، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میری پوزیشن واضح ہو۔ بادشاہ نے طلب کر لی وہ خواتین جنہوں نے اس وقت وہ دعوت میں شرکت کی تھی، زلیخا کی دعوت میں جنہوں نے شرکت کی تھی نا، وہ سارے طلب کر لیے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، اور ان میں زلیخا کو بھی طلب کیا، کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے اس کی خواہش کے بارے میں؟ سب نے بیک زباں کہا حاشا للہ، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آئی، یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی حضرت یوسف کے اندر۔ باقی سب نے جب یہ کہا
ابھی تک پوزیشن ساری واضح نہیں ہو رہی. پھر زلیخا بولی، کیونکہ اصل معاملہ تو زلیخا کے ساتھ تھا نا. قالت امرأۃ العزیز، اس کا علیحدہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. عزیز مصر، عزیز کی بیوی زلیخا نے کہا الآن حصحص الحق، اب حق ظاہر ہو چکا، اب واضح ہو گیا. انا راوت تو، اس نے کہا میں نے ہی مطالبہ کیا تھا اس سے، عن نفسی، اس کی خواہش کے بارے میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف البتہ سچوں میں سے ہے. اب وہ خاتون کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کاٹنی پڑی. اس نے کہا اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. اس کی دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ مقولہ زلیخا کا ہے. اس نے کہا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرا خامند عزیز مصر جان لے، اسے معلوم ہو جائے میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے داؤ کو چلنے نہیں دیتا. فَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں نہیں بری کہتی اپنے آپ کو، بے شک نفس تو برائی کا حکم کرتا مگر وہ جس پہ رحم کیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. دوسری تفسیر کہ یہ مقولہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذالک لیعلم، یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا داؤ خیانت کرنے والوں کا، اور نہیں میں بری کہتا اپنے آپ کو، بے شک نفس تو برائی کا حکم کرتا ہے مگر وہ جس پہ رحم کیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. نفس کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. میرا اور آپ کا نفس نفس امارہ ہے، قدم قدم پہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، قدم قدم پہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. گویا نہ ہماری آنکھ محفوظ، نہ ہمارے کان محفوظ، نہ ہمارے ہاتھ محفوظ، نہ ہماری زبان محفوظ، نہ ہمارے دماغ کی سوچیں محفوظ، نہ ہمارے خیالات محفوظ. منتشر ہے سارے کا سارا معاملہ، انتشار کا شکار ہے. پاؤں ہمارے لڑکھڑا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ایمان میں تذبذب، اعمال میں تذبذب، ہر وقت خطرے میں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کہاں جا رہے ہیں. تو یہ نفس نفس امارہ ہے. ایک نفس نفس لوامہ ہے، برائی کے فوراً بعد وہ نفس ملامت کرتا ہے کہ یار تو سلیم الفطرت تھا، تو کیا کر رہا ہے، دیکھ تو صحیح تیرا ماضی کیا ہے، تیرے بڑے کون ہیں، تو کس کی اولاد ہے، تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت جیسے عظیم عنوان سے نوازا کہ تو انسان ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تجھے مسلمان بنایا، تو کیا کر رہا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ کے بعد ایک نفس نفس مطمئنہ ہے کہ وہ مطمئن ہے. یہ انبیاء کے بعد تابعین، اصحاب کا، تابعین کا نفس ہے، صلحاء کا نفس ہے، اللہ والوں کا نفس ہے، نفس مطمئنہ. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا اسے لاؤ میرے پاس، میں خالص اسے اپنی ذات کے لیے، گویا اسے اپنا مشیر بنانا چاہتا ہوں. فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے، جب گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا بے شک تو آج کے روز ہمارے پاس معتبر امین امانت دار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب یہ مجھے اپنے ساتھ بالکل نتھی کر رہے ہیں سسٹم کے اندر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے زمین کے خزانے جو ہے نا وہ میری نگرانی میں دے دیں، ان کا مجھے ذمہ دار بنا دیں، گویا وزیر خزانہ بنا دیں مجھے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بے شک میں حفیظ بھی ہوں عالم بھی ہوں، گویا میں نگہبان بھی ہوں، عالم جاننے والا بھی ہوں. کہتے ہیں آج جتنے بھی خزانوں کے ذمہ دار آتے ہیں ان میں کہیں نگرانی کی صفت موجود ہے، علم والی نہیں، کہیں علم والی ہے، نگرانی والی نہیں ہے. کوئی تو جانتا ہے اس خزانے کو کیسے استعمال کرنا، لیکن وہ نگران نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اس کی حفاظت نہیں کر جانتا. کوئی حفاظت کرنی جانتا ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے، خزانہ صرف کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اسے محفوظ کیسے رکھنا ہے.
انی حفیظ علی، حضرت یوسف علیہ السلام میں دونوں صفتیں موجود تھیں، اس لیے انہوں نے اظہار کیا انی حفیظ علیم، نگہبان بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں، لہذا زمین کے خزانوں کا مجھے مالک بنا دیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے قوت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہر یوسف علیہ السلام ٹھکانہ پکڑتے جہاں چاہتے۔ کہتے ہیں 16 یا 17 صوبے ہیں مصر کے، آج اس صوبے میں، کل اس صوبے میں، پرسوں صوبے میں، ترسوں صوبے میں، اس طرح یوسف علیہ السلام کی جولانی ہوتی، چکر لگتا تھا۔ یہی اشارہ ہے یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تھے وہ ڈرتے۔ قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ تھا تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے، عن نفسہ، اس کی خواہش کے بارے میں، قلنا حاشا للہ، سب عورتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، حاشا للہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہم نے دیکھی اس میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، اب ظاہر ہو چکا حق، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس سے مطالبہ کیا اس کی خواہش کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک البتہ سچوں میں سے ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، اس لیے تاکہ وہ جان لے، أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، نہیں میں نے خیانت کی اس کی غیر موجودگی میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا داؤ خیانت کرنے والوں کا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، نہیں میں بری کہتی اپنے آپ کو، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس البتہ برائی کا حکم کرتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پہ رحم کیا میرے رب نے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، میں خالص کر دوں اس کو اپنی ذات کے لیے۔ فَلَمَّا كَلَّمَهُ، پس جب گفتگو کی اس سے، قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، کہا بے شک تو آج کے روز ہمارے پاس معتبر امانت دار ہے۔ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہا کر دے مجھے زمین کے خزانوں کا مالک، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، بے شک میں نگہبان جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے قوت دی یوسف علیہ السلام کو زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھکانہ پکڑتا ہے جہاں چاہتا ہے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ اجر بہتر ہے، اور البتہ اجر آخرت کا بہتر ہے، للذین آمنوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تھے وہ ڈرتے۔